ڈیولپمنٹ بجٹ 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا جو 2022 میں سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا. 2017-18 میں میرے دن کا آغاز یوں ہوتا تھا کہ آج ہم نے کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے. 2022 میں میرے دن کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ آج کون سے منصوبے کو بند کرنا ہے یا سست کرنا ہے، چونکہ اس کے لیے بجٹ ناکافی ہے. یہ 4 سالوں میں پاکستان میں کوالٹیٹیو چینج آ چکی ہے. لیکن کیا ہم اس بحران سے نکل نہیں سکتے؟ ہم اس سے زیادہ بڑے بحرانوں سے نکلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس بحران کو بھی شکست دے کے پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے، اور اس میں انجینئرز نے بے حد اہم کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر نیشن بلڈنگ انجینئرز کے بغیر ناممکن ہے. انجینئرز وہ طبقہ ہے کہ جو پرابلمز کو سالو کرتا ہے. انجینئرز وہ طبقہ ہے جو انوویشن کرتا ہے. انجینئرز وہ طبقہ ہے کہ جو سسٹمز کو، پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتا ہے. انجینئرز وہ طبقہ ہے کہ جو سسٹمز کو، انفراسٹرکچر کو، نظام کو، مشینوں کو، پوری ڈیولپمنٹ مشین کو ایفیشنٹلی رن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. انجینئر وہ واحد طبقہ ہے کہ جس کا فٹ پرنٹ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. انجینئرز کے بغیر تعلیم کا نظام نہیں چل سکتا. انجینئرز کے بغیر صحت کا نظام نہیں چل سکتا. انجینئرز کے بغیر پاور کا نظام نہیں چل سکتا. انجینئرز کے بغیر شاہراہوں اور ریلوے اور ایوییشن کا نظام نہیں چل سکتا. انجینئرز کے بغیر پانی کی فراہمی نہیں ہو سکتی. انجینئرز کے بغیر ہوا صاف نہیں رہ سکتی. انجینئرز کے بغیر شہر نہیں چل سکتے، اور انجینئرز کے بغیر زراعت اور صنعت اور ٹیکنالوجی نہیں چل سکتے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، ہر شعبے میں انجینئرز اس کی کامیابی میں بیک بون ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں. تو اسی لیے کسی بھی ملک کی ترقی اور بقا کا تعلق اس بات پر ہے کہ وہ اپنے انجینئر سے کیسا سلوک کرتا ہے. اگر کوئی ملک اپنے انجینئر سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو دنیا میں انجینئرز کی اتنی مانگ ہے کہ انجینئرنگ ٹیلنٹ اس ملک سے نقل مکانی کر جاتا ہے. اور اگر انجینئرنگ ٹیلنٹ چلا جائے تو وہ ملک پھر دوسرے ممالک کے انجینئرز کا محتاج ہو جاتا ہے. اس کے اندر اپنی صلاحیت خود کفالت کی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہماری ترقی کا انحصار 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک، ہماری انجینئرنگ سوفسٹیکیشن کا کیا لیول ہے، ہماری انجینئرنگ کے شعبے میں صلاحیت کا کیا معیار ہے، اور دوسرا، اس صلاحیت کو بروئے کار لانے میں ہم کس قدر اہتمام سے اور کس قدر پرکشش انداز میں ان انجینئرز کو نہ صرف ریٹین کر سکیں بلکہ ان کو اپنے کام کے اندر مگن کرنے میں یکسوئی دے سکیں. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر سکیں تو یقیناً پاکستان ان تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر AQ خان اور ڈاکٹر اشفاق صاحب میرے پاس آئے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ذرا اپنی معلومات کے لیے بتائیے کہ یہ وہ شعبہ ہے کہ جس میں پوری دنیا ہمارا راستہ روک رہی تھی. نہ کوئی ہمیں اقتصادی امداد دے رہا تھا، کبھی نیوکلیئر پروگرام کے لیے $1 کی مدد نہیں ملی، کبھی نیوکلیئر پروگرام کے لیے کوئی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی پیشکش نہیں ہوئی، کبھی نیوکلیئر پروگرام کو ویلکم نہیں کیا گیا، اس پہ پابندیاں لگتی تھیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے یہ معجزہ کر دکھایا، جبکہ تعلیم میں، صحت میں، دوسرے شعبوں میں دنیا ہمیں پیسے دیتی ہے، ہمیں امداد دیتی ہے،
ہمارا ہاتھ پکڑتی ہے اور وہاں پر ہم ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک بہت ہی سادہ سا جواب دیا، چند کامیابی کے گر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی کے گر یونیورسل ہیں. جیسے وہ ہمیں ایٹمی پروگرام میں کامیاب کر گئے، اگر ہم انہیں اپنی معیشت میں لاگو کر لیں تو وہ ہمیں اسی طرح کی کامیابی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلا جو نسخہ ہے یا پہلا کامیابی کا فیکٹر ہے وہ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ تھا. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور KRL میں انہوں نے کہا کہ کوئی چیئرمین 6 اور 8 سال سے کم اس نے سرو نہیں کیا. ایک لیڈرشپ کی تسلسل اور اسٹیبلٹی تھی جس نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ تکمیل کی طرف لے جانے میں بڑی مدد دی. بلکہ ڈاکٹر AQ خان صاحب کا مجھے جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ وزیر اعظم بدلتے ہیں، اگر اس طرح ہمارے چیئرمین بھی بدل رہے ہوتے تو ہم ایٹم بم نہ بنا سکتے، کوئی پھل جڑیاں بنا رہے ہوتے. تو لہٰذا ایک سب سے بنیادی عنصر یہ ہے کہ کسی نظام میں اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کتنی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے 75 سال سے پاکستان کا راستہ روکا ہوا ہے. ہمارے قابلیت، ہماری ذہانت، ہماری صلاحیت دنیا سے کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے. کیا ہم بنگلہ دیش، ہندوستان، کوریا یا دوسرے ممالک، ملیشیا، ترکی، ان کے انجینئرز ہم سے زیادہ ذہین ہیں؟ کیا ان ممالک کی انتظامی صلاحیت کو کوئی ہم سے زیادہ سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ہمارے پاس بھی انتظامی صلاحیت ہے، ہمارے پاس بھی ذہانت ہے، ہمارے پاس بھی قابلیت ہے، لیکن ایک چیز جو ان سب ممالک کے پاس تھی اور ہمارے پاس نہیں تھی، وہ سیاسی استحکام اور